میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، قال فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال فی مقام آخر فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ ثم قال فی مقام آخر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شامل ہو جائیے، شرمانا چھوڑیے، یہ نسبت والوں کا جلسہ ہے اور نسبت والے ہی آقا سے بھی پیار کرتے ہیں اور آقا کی ہر نسبت کا لحاظ بھی رکھتے ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و ثنا بانیان محفل، میزبان محفل، عظیم شخصیات، علماء کرام میں عظیم نام، میرے مراد ممتاز محقق، قاطع رافضیت و نجدیت و خارجیت و ناسبیت، تحریر کی دنیا میں اور تحریر کی دنیا میں ایک عظیم نام، مناظر اسلام حضرت علامہ عاطف سلیم نقشبندی صاحب، اور جناب حضرت علامہ یادگار اسلاف مخلص فی اللہ علامہ عبدالخالق ظاہر صاحب وطال اللہ بطول حیاتہ۔ اور اس کے علاوہ اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ عظیم مذہبی اسکالر کاشف نذیر صاحب فریدی قدس سرہ، اور اس جنڈا چیچی بھی نہ صرف راولپنڈی کی ایک عظیم شخصیت، عرصہ دراز سے دین وطن کی خدمت کرنے والے، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، میری مراد الحاج عبدالقدوس صاحب، اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں ثنا خان حضرات، نقبا حضرات جن کی قیادت کر رہے ہیں، الحاج کمران عزیز مجددی صاحب،
سارے بچے آپ کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کا نام لینے سے بڑے کا نام آ جائے تو چھوٹوں کا آ جاتا ہے۔ آج کی محفل نور کی برسات کے زیر اہتمام عظمت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور شان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین برائے ایصال ثواب شیخ الحدیث و تفسیر فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ مرقدہ۔ اللہ رب جلال مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مالک، اے رب ذوالجلال، ان علماء بھائیوں کے ساتھ مل کے، بزرگوں کے ساتھ مل کے جو انہوں نے ترکیب بنائی اور ہم سب کو یہاں مل بٹھایا، کچھ چہرے ابھی بھی غائب ہیں، کاش وہ بھی آتے، ہم ان سے سنتے، وہ ہمیں سناتے، تھوڑا سا سبب وہ بھی لے جاتے، شاید ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا۔ نوغبائے محفل ہوں، سناخان حضرات ہوں، یا کہ مسلک حقہ پر فائز ہونے والے علماء کرام ہوں، یاد رہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علماء نے یہ ہر وقت پہرا دیا ہے، اور یہ سرحدوں پر کھڑے ہونے والے محافظ ہیں، ہمارے علماء سرحدوں پر کھڑے ہونے والے یہ پہرے دار ہیں، یہ محافظ ہیں، اور میرے پاک نبی کا یہ فرمان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھو، مفہوم کچھ یوں ہے کہ کل قیامت میں جب اس کے عرش کا سایہ مسیح نصیب نہ ہوگا، ان 7 بندوں میں سے وہ علماء کرام بھی ہیں جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے، مجھے اس قابل سمجھا کہ میں وہ سبق سنا سکوں، ان کے ساتھ دوہر کر سکوں، اور یہ سب کو یہاں پہ دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اپنے نظریات کو یاد رکھو، اپنے عقائد کو ذہن نشین رکھو، گڈی جس کی بلند ہو جائے اور چند اشعار وہ پڑھ لے، یار نہ سمجھا کرے، اور جس کی برکت سے گڈی بلند ہوئی ہے کبھی اس کی نسبت کا بھی لحاظ تو رکھنا چاہیے نا، اس کی نسبت کا خیال تو رکھنا چاہیے کہ بلند ہوئی ہے سونے محبوب کی نسبت کی وجہ سے بلند ہوئی۔ اور یہ علماء کرام اللہ رب الجلال کو سلامت رکھے، آج ترغیب بنائی اور ہمیں تربیت دینے کے لیے بٹھایا، اور یہی جو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا مشن تھا اسے چلانے کے لیے اور وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا کہ لوگوں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرانے یہاں چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، ہمیں جگانے کے لیے لوگوں جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ رکھوالی کریں گے، یہ رکھوالی ہے، یہ پہرے دار ہیں، اور ہم نے اس پہ کس نے بنا دیا ہے، وہ کس صورت میں ہو ہمیں سمجھنا چاہیے، کہ ایسا نہیں کہ وہ ہمارے اندر سے ایمان ہی لے کے لے جائیں، ہمارے اندر سے ایمان ہی کا خاتمہ کر دیں، اس لیے یہ پہرے دار یہ بار بار آواز بلند کر رہے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی، یہ بار بار آواز بلند کر کے یہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے عقائد کے اللہ رب الجلال ان علماء کی نسبت
اللہ حفاظت فرمائے۔ میں مختصر سے وقت میں، محدود وقت میں اپنی گفتگو کی جانب بڑھتا ہوں۔ جو حکم دیا گیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرنا ہے، میں وہ بھی ساتھ لے کے چلوں گا، اور ساتھ انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں شانوں کو، عظیم ہستیوں کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رزلٹ اور نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی مولا معاف فرمائے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، مالک کائنات میں رب ذوالجلال نے جتنے بھی بھیجے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے فرمایا جتنے بھی رسول ہیں نا، یہ بعض فضیلت والے ہیں۔ جتنے بھی رسول ہیں بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، جتنے بھی ہیں۔ کتنا سونا اسلوب دیا اور کتنا سونا اصول دیا کہ کسی گروہ کی شان والوں کی اور عظمت والوں کی تم اگر فضیلت بیان کرنا چاہو تو یہ نہ کہا کرو کہ بعض سے پس ہے، یہ نہ کہا کرو اس کی شان اس سے کم ہے، یہ نہ کہا کرو یہ اس سے پست ہے۔ اتنا سونا اصول دیا قرآن نے، اسلوب دیا، بلکہ یوں کہا کرو کہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، اس میں تمہارا بڑا پن اس کا بھی اظہار ہوگا اور اللہ رب الجلال تمہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا، مالک تمہیں۔ اچھا، ہر رسول فضیلت والا، شان والا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، فجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا اے رب جلال مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ کون دعا کرتے ہیں؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، رب جلال مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے، بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو خود دعا کرے، مولا مجھے اور میری آل کو، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی آل کے لیے رب خود فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ہم نے تیری اہل بیت اطہار کو ہر قسم کی آلودگی سے دور کر دیا ہے اور خوب صاف ستھرا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے اللہ نے خود فرمایا۔ یہاں جناب ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور اللہ رب الجلال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، جب یہ علماء تشریف فرمائے، یہ آیات قدسہ کا جو حصہ ہے اس کا نزول ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک اپنے گھر والوں کو فجر کی نماز کے لیے جب نکلتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس آیت کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم بھی دیتے، نماز قائم کرو۔ اور یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے، اور نبی سے پیار کرنے والوں، نبی کی آل سے پیار کرنے والوں، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والوں، اگر تمہیں نسبت کا لحاظ ہے، اگر ہم لعین بھی ہیں، اگر ہم نادخان بھی ہیں، تو پھر ہمارا دعویٰ تب قبول ہوگا جب ہم نمازی بھی بنیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی ہم عمل کریں گے، تب ہم اپنے دعوے میں مضبوط ہوں گے، اپنے دعوے میں تب ہم بولیے نا سچے ہوں گے، اپنے دعوے میں تب ہم سچے ہوں گے۔ تو میرے پاک نبی کے غلاموں، اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب الجلال نے مطلقاً اہل بیت کہا، مطلقاً اہل بیت کہا۔ اہل بیت میں بیت نسب بھی شامل ہے، بیت ولادت بھی شامل ہے، بیت مسکن سکنا یہ بھی شامل ہے، یہ بھی بولیے شامل ہے۔ بیت ولادت سے مراد اولاد ہے، جس کی ولادت تمہارے ہاں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے۔ اور بیت سکنا سے مراد وہ جو باہر سے تم
ازواج بیویاں لے کے آتے ہو، اللہ کے حضور دعا ہے سب کو بیویاں عطا فرما۔ ماشاءاللہ جی، بعض آتا ہے امین کہہ دیتا، بعض سوچ سمجھ کیا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اور سفیر بھائی ماشاءاللہ ایک اندرونی ذرائع سے پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ ازدواجی سلسلے سے منسلک ہوئے ہیں، ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب الجلال والی کے کائنات ان پاک ہستیوں کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب الجلال آنے والی زندگی جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ انہیں ایک دوسرے کے لیے بہترین لباس بننے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا مطلقاً اہل بیت، اور اہل بیت میں بیت ولادت بھی شامل ہے، وہ غلام جس کی ولادت گھر میں ہوتی ہے، بیت سکنا جو کہ تم بیعہ کے لاتے ہو، ازواج وہ اس میں شامل ہیں، اور پھر بیت نسب جو تمہارے جو ہے ابو اجداد کی طرف سے وہ جو جتنے رشتہ دار ہیں، وہ چچا ہے، تایا ہے، پھپھا وہ بھی شامل ہیں۔ اللہ نے مطلقاً کہا، اللہ رب الجلال نے مطلقاً کہا، اور اس آیہ مقدسہ کے اوپر نیچے حصہ دیکھیے نا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے۔ قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ میرے پاک نبی کی اہل بیت کے ہاتھ سے مراد نبی کی ازواج ہیں، اور میرے پاک نبی کی حدیث اس بات پہ شاہد ہے۔ اللہ رب الجلال نے مالک کائنات نے اپنے محبوب پہ جو قرآن نازل فرمایا اس کے سیاق و سباق میں اس آیت کے سننے میں دیکھو تو یہ بات معلوم ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے، اور میرے پاک نبی نے اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے جنہیں اپنے کمری میں چھپایا ہے، اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت ولادت جتنے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ یہ تو ہم نے اپنے پاس سے جو ہے وہ طریقہ کار تک جو ہے وہ معنی مفہوم گڑھ دیا ہے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اہل بیت کا جو ایک وسیع ترین جو مفہوم ہے اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ اب توجہ کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا، اور میری اہل بیت دہار سے پیار کرنے والوں، میری اہل بیت دہار سے پیار کرنے والوں، آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے انداز میں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو ہے وہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے دروازے کو پکڑ کر ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ رب الجلال کی قسم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ بولیے نجات پا گیا، اور جو نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ جس نے میرے اہل بیت اطہار کا دامن تھام لیا وہ نجات پا گیا، جس نے دامن تھام لیا وہ نجات پا گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، میں اس پہ ایک اور حدیث مبارکہ اور پھر تھوڑی سی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پہ بات کر کے دو مرکزی خطاب اس کے بعد جو ہیں وہ آپ نے سماعت کرنے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں، آپ ذرا جوش اور جذبے کا اظہار کریں، جو مجھے تھوڑا سا حکم دیا گیا ہے میں اسی کے مطابق بھی چلنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے کو نانداز ہے نہ میں اتنی لانا ہے، لیکن میں کوشش کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے مولا یہ تیرے اہل بیت طہار اور شان صحابہ پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہر کاوش کو قبول و منظور فرما۔ اور میرے پاک نبی کے غلام توجہ یہاں پہ رکھنا، رب الجلال نے دوسرے مقام پہ فرمایا علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمانی تفسیر کشاف سے ایک طویل حدیث مبارکہ نقل کی ہے جو اہل بیت اطہار کی شان کو ظاہر کرتی ہے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا، وہ طویل حدیث مبارکہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، یار بڑی شان والے ہو اور بڑی شان والے ہو، نصیبوں والے ہو،
اور یہ آج کے اسٹیج میں ہمارا یہ بھی پیغام ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کی آڑ میں ہم اہل بیت طہار کا بغض رکھیں. ایسا نہیں ہے. آج ہم یہی بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہم وہ بھی نہیں ہیں، ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ اہل بیت طہار کی محبت کی آڑ میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بغض رکھیں. میں اس حدیث مبارکہ کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ ایک پیغام اور ضرور دینا چاہوں گا. مجھے یہ بتاؤ کسی امام کا قول آثار حدیث مبارکہ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یا کہ جو نازل ہونے والا قرآن ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں اس کو. کتنے ایسے پڑھے لکھے موجود ہیں جن کو یہ بات معلوم ہے کہ سب سے اتھینٹک بات کس کی ہوتی ہے. بولیے اگر قرآن اور حدیث میں تضاد آ جائے تو کس کی بات کو مانا جائے گا؟ بولیے نا، قرآن پاک کی. اب ساتھ ساتھ چلیے میں پھر بات آگے بڑھاتا ہوں، تیزی کے ساتھ جاؤں. اچھا، حدیث مبارکہ میں اور آثار اور اقوال میں اگر تضاد آ جائے، علماء تشریف فرمائیں، پھر کس کی بات کو مانا جائے گا؟ جی حدیث مبارکہ ہو. امام شافعی علیہ رحمۃ کا قول ہمارے نقباء، ہمارے سرخان حضرات اور عجیب قسم کے علماء اس قول کو، ان کے اشعار کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ شاید ان کے اشعار سے عقیدہ نکلا ہے. ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں عقیدے اشعار سے نہیں نکلا کرتے، عقیدے قرآن سے نکلا کرتے ہیں، عقیدے حدیث سے ظاہر ہوتے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے امتحان سے عقیدے بنا کرتے ہیں. اب توجہ کرنا، یہاں پہ میں بات جو بتانے جا رہا ہوں، جو امام شافعی علیہ رحمۃ کا ایک قول اور جو ان کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں کہ ہاں میں اہل بیت طہار کے محبت میں اگر مجھے کوئی رافضی کہے تو ہاں میں رافضی ہوں. کیا اس پہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جملہ ہر بندے کے لیے تھا؟ اور اگلی بات، کیا اس کی سند بھی ٹھیک ہے؟ علماء تشریف فرمائیں. یہ ہے امام شافعی علیہ رحمۃ کا قول جسے ہمارے اکثر نقباء حضرات، سرخان حضرات اسے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر میں اہل بیت طہار کی محبت میں اگر مجھے کوئی رافضی کہے تو ٹھیک ہے، میں رافضی ہوں. خدا را یار، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اب توجہ کرنا، یہ اخبار میں سے ہے، یہ اثار اخبار میں سے، توجہ ہے نا سب کی. اور یہاں پہ میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء تشریف فرما ہیں حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دونوں چیزوں میں تضاد آئے تو ہم لیں گے کس کو؟ بولیے نا، حدیث مبارکہ کو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور خود علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ کچھ لوگ اس میں اتنے بڑے کہ یہودی کہا جاتا ہے، اتنے بڑے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر زنا کی تہمت لگائی، فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گئے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ آپ کی خدائی کے معتقد ہو گئے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایسی مثال ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہے. فرمایا یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے، یہ دونوں ہلاک ہیں. فرمایا علی المرتضی یہی مثال ہے، علی المرتضی آپ کی، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ محبت میں بہت آگے بڑھ جائیں گے. اچھا، یہ علامہ تشریف فرمائیں، یہ نہج البلاغہ کے ترتیب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کا ارشاد گرامی نہج البلاغہ کے ترتیب موجود ہے کہ وہاں پر بھی یہی بیان فرمایا. اور کیا علی المرتضی شیر خدا کہتے ہیں کہ میرے بارے میں دو قسم کے گروہ ہیں، میرے بارے میں دو قسم کے گروہ، ایک ایسے حد سے بڑھیں گے، حد سے محبت میں حد سے بڑھیں گے، اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے وہ غیر حق کی طرف چلے جائیں گے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے. اور دوسرا کون سا گروہ کہ جو حد سے پیچھے ہٹیں گے، جو حد سے کہ جو بغض میں آگے بڑھیں گے، انتہا کر دیں گے. فرمایا وہ بغض میں اتنی انتہا کی طرف چلے جائیں گے کہ وہ بھی، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بارکہ کا مفہوم بھی اور علی المرتضی
فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اس جماعت سے الگ نہ ہونا. اگر تم اس سے الگ ہو گئے تو جس طرح تم شیطان کے اس طرح شکاری بن جاؤ گے کہ جس طرح ریوڑ سے بکری الگ ہوتی ہے اور بھیڑیے کے شکار میں آ جاتی ہے. فرمایا تم میانہ روی اختیار کیا کرو, بولیے میانہ روی. اب مجھے یہ بتاؤ یار, اثار اور اقوال کو سامنے رکھیں گے یا سونے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں گے, یا مجھے یہ بتاؤ یا امام شافعی علیہ رحمہ کا قول یہاں پہ افضل ہوگا یا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان افضل ہوگا؟ عقیدہ کس سے بنے گا بتائیں نا. اب عقیدہ کس سے ہوگا؟ کیا ہم شان کو اس طرح بیان کریں کہ لوگ یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس کے اندر نافذیت ہے, اور یا اس طرح جو ہے وہ کم کر کے بیان کریں کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک خارجیت ہے, ناسبیت ہے. اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تم امت وسطیٰ ہو, امت وسطیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ ہے, بولیے سبحان اللہ. اور میرے پاک نبی کے حوالہ میں توجہ یہاں پہ رکھنا. اللہ رب الجلال نے مالک کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا توجہ کرنا کہ یہاں پہ آخری لفظ جو اہل بیت طہار کی محبت کے حوالے سے, فضیلت کے اعتبار سے جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا و من ماتا علی حبی آل محمد ماتا اہل سنت والجماعت. جو اہل بیت طہار کی محبت میں مرتا ہے وہ مسلک اہل سنت میں مرتا ہے. وہ مسلک اہل سنت پہ, بولیے نا مسلک اہل سنت پہ, وہ مسلک اہل سنت میں کرتا ہے. اور اس کے بعد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی جو اہل بیت طہار کا بغض رکھنے والے ہیں. الا ومن ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا. فرمایا جو میری اہل بیت طہار کے بغض میں مرتا ہے, میرے پاک نبی نے فرمایا یاد رکھو کافرا, وہ کافر ہو کے مرتا ہے, وہ کافر ہو کے مرتا ہے. اور پھر آگے چل کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں جنت میں چلا جاؤں گا, یہ اس کے لیے کافی ہے کہ فرمایا وہ کافر ہو کے مرتا ہے. اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے فرمایا کہ مخطوباً بین عینیہ عارص من رحمت اللہ. جو اہل بیت طہار کے بغض میں مرتا ہے اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اس حالت میں مرتا ہے مخطوباً بین عینیہ, کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا
ہوتا ہے آئس برحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ ثم الحمدللہ، الحمدللہ، آج ہم سارے مل بیٹھے ہیں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ثم الحمدللہ ہم آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور ناؤ ہے عطرت بولیے رسول اللہ کی۔ اور پھر آخری بات میں یہاں پہ کیونکہ ایک ٹائٹل اس سے ایسا دیا گیا ہے تو میں ان جملوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے قسم ہے تاروں کے واقع ہونے کی، اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم کیا جانو یہ قسموں کی دنیا میں بڑی عظیم قسم ہے، مجھے قسم ہے تاروں کے واقع ہونے کی، اور تمہیں کیا پتا یقیناً یہ قسم ایسی ہے کہ قسموں کی دنیا میں ایک بڑی عظیم قسم ہے۔ یار ایسے کون سے تارے ہیں، ایسے تارے کون سے ہیں جن کی قسم اللہ رب الجلال خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر اور نکھار کے بتا دیا وہ تارے کوئی اور نہیں ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے اصحاب کے متعلق فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ، اللہ رب الجلال نے میری طرف وحی کا نزول فرمایا اور فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب، یہ کہ تیرے جتنے بھی صحابہ ہیں نا بِمَنزِلَةِ النُّجُومِ، اور یہاں ستاروں کی قسم نہیں، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے تاروں کی مانند ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے ہیں؟ تاروں کی مانند ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کو ہم نوح علیہ السلام کشتی کی مانند، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ہم تاروں کی مانند، اور پھر ہمارا عقیدہ جب ملایا جائے تو علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے کتنے پیارے انداز میں ہمارے علماء نے آسان طریقے سے ہمیں بتایا کہ الحمدللہ بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت اطہار کی کشتی پر سوار ہیں، اور یا صحابہ تاروں کی مانند ہیں، ان سے ہم نور حاصل کر رہے ہیں، ان سے ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں التجا ہے اے مالک و مولا، اے رب الجلال ہمیں اپنے عقائد کو جاننے کی، سمجھنے کی اور ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ آج یہ بات آپ کو سمجھ آئے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ اللہ رب الجلال والی کے کائنات کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں اس مشن پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب بنے گی، جنت بنے گی، جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں چار باغ لے کے چلے، اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ کے حضور التجا ہے اے مالک، اے رب ذوالجلال ہمیں ان علماء کی جوتیاں اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان کی نسبت ہمیں عطا فرما، اور وہ علماء جو پہرا دے رہے ہیں، جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے عقائد کو پختہ کر رہے ہیں، اللہ رب الجلال کا سایہ ہمیشہ قائم اور دائم فرما۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کے کائنات رب الجلال جتنے آئے بیٹھے ہیں، اے مالک، اے رب الجلال، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے شان اہل بیت اطہار اور جناب شان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے سے ہمیں ہر نسبت کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مالک کی کائنات ایک بات رہ گئی، رب الجلال مالک کی کائنات آج کی اس پوری محفل کا اجر و ثواب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو عطا فرما، جن کے یہ جملے تھے اور دور دور ہوتے ہو مالکہ میں پہ گئے ہو